أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کی قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں میری پردہ نشین ماں اور بہنوں قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے پوری آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکوع نمبر 26 کی آیت نمبر 214 ہے یہ آیت بھی اپنی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اپنی جگہ منفرد اور اپنی جگہ معنی دینے والی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ان دعوے دار ایمان سے مخاطب ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسی ایمان کے دعوے پر انہیں جنت مل جائے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسے ایمان والوں سے مخاطب ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں ایسے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسی دعوے ایمان پر انہیں جنت میں بھی داخل کر دیا جائے ایسے ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور ایسے ایمان والوں کو نصیحت کرتا ہے اور اپنی ہی طرف سے مدد کی امید بھی دلاتا ہے کہتا ہے آیت نمبر 214 سورہ بقرہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیت خصوصیت کے اعتبار سے بالخصوص صحابہ کرام سے مخاطب ہے اور قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے یہ یکساں آیت ہے ایک جیسی آیت ہے سب کو یہ آیت لاگو ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ام یعنی کیا ام یعنی کیا حسبتم حسب یعنی سمجھنا گمان کرنا خیال کرنا اسی سے جو لفظ اردو میں جو حساب جو بنا ہے اسی لفظ سے بنا ہے حساب یعنی گننا گمان کر لینا خیال کر لینا کہ کتنا گیا کتنا آیا یہ جو خیال کرنا ہے اس کو حسب کہتے ہیں تو حسب کے معنی خیال کرنے کے ہیں حسب تم یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو
یہ خیال کرتے ہو، یہ گمان کرتے ہو اے مسلمانوں، ام حسبتم، اے مسلمانوں کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یہ گمان کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یعنی کہ تدخلوا داخل ہو جاؤ گے جنہ جنت میں؟ اے ایمان والو، اے مسلمانوں کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ دیکھیے سوال ابھی ہے، بات ابھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال ہمارے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ پوچھتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ بس ایسے ہی آج کتنے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سوال پر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی کٹہری میں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں کیونکہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لے اسے اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب کرنے والا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے فرشتے ہم سے حساب کتاب نہیں کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے ماننے والے سے پل صراط پر بجلی کی طرف پار ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھی اگر ہو تو اٹھا کر جنت میں ڈال دے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، یوں داخل کر دی جاؤ گے؟ سوال کا انداز ایسا ہے جیسا لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا کہ کوئی گمان کر لے اور جنت میں چلا جائے۔ اللہ سوال کا جواب آگے دیتا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، وَلَمَّا اور جبکہ یَأْتِكُمْ، وَلَمَّا اور جبکہ نہیں آیا تم تک، یَأْتِكُمْ یعنی آنا، اور جبکہ نہیں آیا تم تک مثل اس طرح، اس طریقے سے، ان جیسا الذین خلو من قبلکم، ان جیسا اب تک تمہارے پاس نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، من قبلکم، اب تک تم پر ایسے حالات نہیں آئے جو اس سے پہلے کے لوگوں پر آئے، یعنی آزمائش ہے۔ دعوے دار ایمان اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بس یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہ ہوگی، اور تم پر ایسے حالات اب تک تو آئے بھی نہیں ہے جو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر آئے تھے؟ کیا آئے تھے ان پر حالات؟ آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، مس کہتے ہیں چھونے کو، مس کہتے ہیں چھونے کو۔ عربی زبان بڑی انوکھی زبان ہے، بڑی دلکش زبان ہے، یہ بالکل میجک چھڑی ہے۔ جس طرح ایک خیال ہے اس سے نوشن کہ اگر جادوئی چھڑی سے چھوا جائے تو لوہا بھی سونا بن جائے، عربی کا بھی انداز ایسا ہی ہے۔ مس کے معنی چھونے کے ہیں نا عربی زبان میں، مس، جیسا کہ وہ یاد ہوگا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جس شخص نے گائے کے بچڑے کی پوجا ایجاد کی اور ساری بنی اسرائیل کو اس کے پیچھے لگا دیا، اللہ نے جو اس کو سزا دی تو وہ آخر میں بس یہ کہتا پھرتا تھا لا مساس لا مساس، کیا کہتا تھا؟ مجھے چھو نہیں، کیونکہ جو اس کو چھوتا اس کو وہ بیماری لگ جاتی تھی۔ مساس ہے نہیں چھونا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ کہ ان لوگوں کو چھو لی گئی سختی۔ اب دیکھیے مس کے معنی چھونے کے ترجمہ ہے لفظی، مگر صرف لفظ چھونے کا اگر استعمال کریں کسی سختی کے ساتھ، اس کا مطلب پوری طرح ملوث کر دینا، ڈبے دینا کسی چیز کو اس کے اندر، مس کے معنی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ یعنی سختیوں میں
اور بیماریوں میں کسی کو ملوث کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مس ہے۔ دیکھیے چھونے کا معنی تو ہے لغوی، ڈکشنری کا معنی صرف چھونے کے ہیں، مگر انداز بیان سے کیسا لگتا ہے صرف چھوا نہیں جا رہا بلکہ آر پار کیا جا رہا ہے نا؟ چھری سے صرف چھونے کے بجائے اگر آر پار کر دیا جائے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو لفظ مس اللہ کا استعمال کر رہا ہے، مگر یہ عربی کا انداز ہے، چھونے کے بجائے اس کے اندر جو معنی پیدا ہو رہا ہے واقعی قابل تعریف ہے، قابل دید ہے کہ پوری طرح ملوث کرنے کے معنی میں ہے، مبتلا کرنے کے معنی میں ہے۔ وَمَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ کہ تم سے پہلے کی جو امتیں ہو گزری ہیں ان کے اوپر جو سختیاں اور تکلیف آئی وہ تم تک تو آئی بھی نہیں، جو بیماریاں جو مصیبتیں ان پر آئی، ضرّاء یعنی نقصان، اس کو مصیبتیں کہہ سکتے ہیں، بأسا یعنی سختی، جس کو بیماری وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ تو تم سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں، جو موحد تھے، جو اللہ کے ماننے والے تھے، حقیقی ایمان والے تھے، حقیقی دعوی ایمان والے تھے، ان کے جیسے حالات تو ابھی تم تک آئے نہیں کہ ان کو سختیوں میں پکڑ لیا گیا، سخت سختیوں میں اور بیماری میں انہیں ملوث کر دیا گیا، مبتلا کر دیا گیا، اور ان پر بہت ساری مصیبتیں آئی، وَزُلْزِلُوا یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول والذین آمنوا معہ یہاں تک کہ اس وقت کے نبی اور ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ماننے والے، ایمان والے کیا کہنے لگے؟ متا رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اور ہم پر مصیبتوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہماری آزمائش پر آزمائشیں ہو رہی ہیں، ہم تکلیفوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم مصیبتوں میں ڈالے جا رہے ہیں، ہم نے اللہ پر، اس کے رسول پر ہم ایمان لے آئے، اور ہم پر مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں، ہم پر ظلم اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ متا رسول اللہ، رسول بھی اور ان کے ماننے والے دونوں کے دونوں رب کے آگے روتے اور گڑگڑاتے کہتے متا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے حالات تو ہے مسلمانوں، تم پر آئے بھی نہیں اب تک، اللہ سوال کر رہا ہے، بالخصوص صحابہ سے ہے اور عام طور پر مسلمانوں سے، جنت میں جانے کے خواہش مند ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، ایسے حالات آئے ہی نہیں کہ تم اللہ کہہ کر روئے ہوئے اللہ بے بس ہے، تیری مدد کب آئے گی؟ آزمائی ہی نہیں گئے اور سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، معلوم ہوا کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا کٹھن ہے، بہت مشکل ہے۔ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ یہ عقائد میں سے، ہمارے عقائد میں سے کہتا ہوا ہے، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ الفاظ ادا کیے گئے، وسلم نے بیان کیا ہے اس واقعے کو، چونکہ غیب ہے۔ جبرائیل السلام گئے، جنت کو دیکھا، اتنی خوشنما، اتنی بہترین کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ اتنی بہترین جنت، ہر کوئی اس میں جانے کی خواہش کرے گا۔ اللہ نے جہنم بھی بنا دیا تھا، کہا جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ گئے، دیکھا اس کی ہولناکیاں، اس کے عذابات، واپس آیا، کہا اللہ اتنا برا ٹھکانہ، واقعی کوئی اس میں جانا نہیں چاہے گا، واقعی اس میں کوئی جانا نہیں چاہے گا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ جنت پر مشکلات، آزمائشیں، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، اس قسم کی چیزوں سے ڈھانپ دیا اور کہا جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل السلام گئے، جنت کو دیکھا کہ وہ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دقتوں سے ڈھپی ہوئی ہے۔ جبرائیل السلام آ کر کہتے ہیں اللہ اتنا مشکل جنت میں جانا کہ ان گھاٹیوں سے، ان کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا
اگر سمجھ رہے ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں اور سکون کی زندگی مزیدار ڈیلکس اکنامیکل لگژریس لائف گزار لیں گے جنت بھی مل جائے گی، بہت مشکل ہے. ورنہ یہ احادیث یہ عقیدہ نہیں دیتے ہمیں. یہ حدیث جو عقیدہ دے رہی ہے وہ یہی دے رہی ہے کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، کیونکہ بس گمان کر لیں، خیال کر لیں اور جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے، خوشنما چیزوں سے، دنیا کی دل پسند چیزوں سے اس کو ڈھانپ دیا. کہا آپ جا کر جہنم کو دیکھ لو. جبرائیل علیہ السلام گئے اور جہنم کو جب دیکھا اور آئے، کہا اللہ ایسا لگتا ہے اس میں اب ہر کوئی جائے گا، ایسا لگتا ہے اس میں ہر کوئی جائے گا، جتنا آسان راستہ اس کا ہے ایسا لگتا ہے اس میں ہر کوئی جائے گا. یہ حدیث ہم یہ بتلا رہی ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد انسان خود بخود اس کا فطری میلان ہے برائی کی طرف جانے کا. پتہ نہیں میں نے اس سے پہلے مثال دی ہے یا نہیں دی. دین اسلام یا دنیا کا جو سفر ہے وہ کیسے پتہ ہے؟ جیسے کہ ایک سلوپ، ایک ڈھلوان ہے جس پر انسان چل رہا ہے. جب تک یہ چلتا رہے گا اس وقت تک یہ آگے بڑھتا رہے گا. جب تک یہ چلتا رہے گا، محنت و مشقت کرتا رہے گا آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیکیوں میں دوڑتا رہے گا، تب تک اوپر چڑھتا رہے گا. جب رک گیا، تھک گیا یا کوئی عذر وجہ سے رک گیا، وہ وہیں نہیں رکتا، نیچے کھسکتا ہے. اس کا فطری میلان ہے. جب دین میں کوشش کرنا بند کر دیتا ہے تو خود بخود برائیوں میں پڑ جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ سلوپ ہے، ڈھلوان ہے. یہ نہیں کہ میں نے اب تک اتنی نیکیاں کر لیا اب میں 5واں گیئر پیچھے کا نہیں ڈالوں گا. ڈالو کہ نہیں ڈالو، 5واں گیئر پڑنے ہی والا ہے، پیچھے انسان آنے ہی والا ہے. معلوم ہوا کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا کٹھن راستہ ہے، بہت مشکل راستہ ہے. اللہ نے کہا کیا تم بس ایک گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری آزمائش بھی نہ ہوگی؟ حالانکہ تم تب تو ایسے حالات آئے بھی نہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے کہ وہ مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ ڈر و خوف کی حالت میں وہ جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ والے ایمان والے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ متی نصر اللہ، اللہ مدد کب آئے گی، اللہ مدد کب آئے گی. اللہ کہتا ہے اللہ قیامت تک کے ایمان والوں جو اپنے رب کو مانتے ہو سن لو، کان کھول کر سن لو. اللہ کے معنی کان کھول کر سن لو. ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. بے شک اللہ کی مدد قریب. اللہ کی مدد کے تعلق سے ایک عقیدہ ہے، وہ یہ کہ وہ آتی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں ہے. اللہ کی مدد اس لیے جو چیز قریب آتی ہے، جو چیز آتی رہتی ہے اس کو قریبی کہتے ہیں. جو چیز جاری ہوتی ہے اس کو ہمیشہ دور کہتے ہیں، کیونکہ جیسا جیسا لمحہ بلمحہ گزرتا ہے وہ دور ہوتی جاتی ہے. جو چیز آتی ہے نزدیک وہ ہمیشہ قریب ہوتی ہے. جس طرح وقت گزرتا ہے وہ قریب ہی آتی ہے، اور جس طرح وہ نزدیک آتی ہے اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں. اس اعتبار سے مومن کو، مسلمان کو رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ مدد کب کرے گا، اللہ میرے کام کب بنائے گا. نا امید نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اسلام نے یہ عقیدہ دیا، یہ اصول دیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے، کفر. رسول، وقت کے رسول اور ان کے ماننے والے ایمان والوں نے کیا کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے دلاسا دیا اور کہا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے. بڑی پیاری حدیث آتی ہے اس تعلق سے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ میں آپ کو معلوم ہے صحابہ پر بہت مظالم ڈھائے گئے، جور اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. اتنی تکلیفیں صحابہ پر ہوئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریتی پر
पैरों पर रस्सी बांध कर घोड़े को बांध दिया जाता और वो भागता फिरता रेतीली जमीन पर, पथरीली जमीन पर। यहाँ तक कि गालिबन यही साहबी है खब्बाब बिन अरीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे याद आता है, इन पर जो मजालिम ढाए गए, आग के शोलों पर इन्हें चित लिटा दिया जाता, ये हिले नहीं इसलिए इनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस सहाबा से बातचीत करते हुए कोई जब जिक्र करता कि किस तरह के मजालिम होते तो अपना कुर्ता पीछे से उठाकर बतलाते तो बड़े बड़े सुराख नजर आते जो भरे नहीं थे। ऐसे मजालिम साहब पर ढाए गए। वो खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि हमने इन मजालिम के खिलाफ अल्लाह के रसूल से शिकायत की। वहुवा मुतवस्सिदु बुरदतन लहू फी ज़िल्लिल काबा, खाने काबा के साए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत की अल्लाह के रसूल हम पर बहुत मजालिम हो रहे हैं। कुल्ला लहू, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अला तंसुरु लना, क्या आप हमारे लिए मदद नहीं मांगेंगे? अला तदउल्लाह लना, क्या आप हमारे लिए अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे? सहाबा, रावी एक है साहबी, बहुत सारे सहाबा की तरफ से ये इशारा है, सारे सहाबा अल्लाह को शिकायत करते और कहते हैं अल्लाह रसूल क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे? आप उस वाक्य को याद कीजिए, आल यासिर का जो वाक्य है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, कि हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा गया है और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन पर जुल्म करते करते शहीद हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसी तरह सबसे पहली इस्लामी खातून वो भी शहीद कर दी जाती हैं। बताना मुनासिब नहीं समझता हूं कि किस तरह शहीद की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने ये जुल्म मजालिम ढाए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते देखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद भी मांगते हैं, अल्लाह के रसूल हमारे दल से कुछ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, खामोश बैठते हैं और कहते हैं सब्र करो, सब्र का बदला जन्नत है। ये कहकर चले जाते, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके अल्लाह के रसूल। तो पूछते अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए मदद की दुआ मांगिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। आप वसल्लम कहते हैं कान रजुलु फी मन क़ब्लकुम यहफिर लहू फिल अर्ज़ फयजअलु फीही वयुजाअु बिल मिनशारी फयुअदु अला रअसिही फयुशक्कु बिस्नतैन। आप वसल्लम कहते हैं बस हो गया, इतना ही, तुम्हारा सब्र का पैमाना टूट रहा है। तुमसे पहले के जो लोग थे मुवहिद लोग, अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, उनके साथ जो हालात पेश आए वो इस तरह है कि किसी शख्स को, किसी मुवहिद को खड़ा किया जाता और उसका आरा उसके सर पर रख दिया जाता और पूछा जाता क्या तू अभी भी एक अल्लाह की इबादत करता है? क्या तू अभी भी एक अल्लाह में यकीन रखता है? फिर उसके सर पर से आरा चलाया जाता, उसको चीर कर दो हिस्सों में कर दिया जाता। फयुशक्कु बिस्नतैन, फिर उसको चीर कर दो हिस्सों में कर दिया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, ये अमल तक उन्हें दीन से फेरने का सबब न बनता, ये चीज भी उन्हें दीन से न रोक सकती, दीन पर अमल करने से न रोक सकती, सही अकीदा रखने से न रोक सकती। कितना बड़ा काम है कि एक इंसान को जिंदा खड़ा करके उसके सर से आरा चलाया जाता, यहां तक कि उसके बराबर दो हिस्से कर दिए जाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वा युमशतु बिअमशातिल हदीद, यहां तक के लोहे की कंगियां लेकर मादुन लहमुहु मिन अज़बिन और असबिन, के उनके जिस्मों से, उनकी हड्डियों से गोश्त नो और पोस्ट नोच नोच कर निकाल दिया जाता, जिंदा ही लोहे की कंगियों से जिस्म पर इस तरह खुरेला जाता कि हड्डियों से गोश्त और पोस्ट नोच कर निकाल दिया जाता। ज़ालिका वमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही,
یہ عمل بھی انہیں اللہ کے دین سے نہیں روک سکتا تھا، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ واللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں، قسم ہے اللہ کی، لِيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یعنی اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے آگے، صحابہ بالکل لاچار مجبور ہو گئے ہیں کہ کوئی مدد نہیں مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دلاسا دلا رہے ہیں جس طرح اللہ نے اس آیت کے آخر میں دلاسا دیا، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو، کان کھول کر سن رہو کہ اللہ کی مدد بہت جلد قریب ہی ہے، تمہیں ملنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ لیتمن ھذا الامر، قسم اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کو غالب کر کے رہے گا، اس کام کو پورا کر کے رہے گا۔ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضر موت، یہاں تک کہ ایک سوار نکلے گا صنعاء سے، ایک مقام ہے، حضر الموت تک اکیلا نکلے گا، لا یخاف الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کے دل میں اور کوئی ڈر نہ ہوگا۔ یہ اسلام ہے جو امن و امان کا پیغام دینے والا اور سراپا امن و امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک اکیلا شخص، ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر و خوف نہ ہوگا۔ اس بات پر آپ اس لیے زور دے رہے ہیں کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے جو حالت تھی عرب کی کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر بلا کسی سیکورٹی اور حفاظت کے نہیں جا سکتا تھا، سفر کرنا تو دور کی بات، سفر کرتا تو لوگ اس کو بیچ میں ہی لوٹ لیتے، مال و متاع لوٹ لیتے، عزت اور آبرو لوٹ لیتے، تو کوئی کہیں سفر نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کہتے ہیں جب اسلام غالب ہوگا، یقین اللہ غالب کرے گا، تو ایک اکیلا شخص، ایک اکیلا سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہوگا، مطلب کوئی لوٹنے والا ہی نہ ہوگا اس وقت، اتنا امن امان ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اسلام واقعی امن امان کا گہوارہ ہے، امن امان سے پر ہے، پورا سکون دینے والا، پرسکون دینے والا اسلام ہے۔ راسن کہتے ہیں اوز ذئب علی غنمی، سوائے اس کے کہ کوئی بھیڑیا آئے گا اور میری بکریوں کو کھا جائے گا، یہ ڈر ایک عام ڈر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کا ڈر تو ہو سکتا ہے اس کو، پر انسانوں کا ڈر نہیں ہوگا، اور اسلام سے پہلے انسانوں کا ڈر تھا، جانوروں کا ڈر نہیں تھا۔ جانوروں سے کیسے نپٹ لیتے تھے، اور انسانوں سے بہت زیادہ ڈر تھا کہ لوٹ مار کرتے، قتل و غارت گری کرتے، عزت و آبرو لوٹ لیتے، انسانوں سے ڈر بہت زیادہ تھا۔ آپ نے کہا اس بات کا ڈر نہ ہوگا، ہاں یہ اور بات ہے، یہ اور خیال ہے کہ کسی کے ذہن میں اس بات کا خیال آئے کہ کوئی بھیڑیا آئے گا اور میری بکریوں کو کھا جائے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، مگر تم بہت جلدی کر رہے ہو، کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، مگر تم بہت جلدی کر رہے ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ حدیث بالکل اسی آیت کی صحیح تشریح اور صحیح تفسیر بیان کرتی ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت نے کہا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، جلدی نہ کرو۔ اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 1، 2، 3 وغیرہ میں اللہ نے کہا۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 پارہ نمبر 20، اس کا پہلا ہی رکوع اللہ کہتا ہے الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک الف لام میم۔ اللہ کہتا ہے حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے ایترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس ایسے ہی، مطلب جنت میں ابھی جنت کا سوال نہیں ہے، پر جنت جانے دنیا میں بھی کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس ایسے ہی، یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، بولتے چھوڑ دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی ایمان لانے کے بعد بالکل آرام دہ زندگی ملے گی ایسی توقع نہ رکھیں۔ ایمان اگر ہے تو اس کے ساتھ آزمائش بھی ہے، جس طرح کا ایمان ہوگا ویسی آزمائش ہوگی، جس کا جتنا زبردست ایمان ہوگا ویسی آزمائش بھی ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ انشاءاللہ سورہ احزاب کی آیت جب بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا۔
کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ کہنے پر آمنا، کیا ہم ایمان لے آئے؟ وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. ایمان لا لیا کہنے پر ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اللہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد آرام دہ زندگی دیں گے، ایسا ضروری نہیں ہے. جیسا ایمان ہوگا ویسے ہم آزمائش بھی کریں گے، تب جا کے جنت بھی ملے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آزمایا اس سے پہلے کی امتوں کو. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ہم جان لیں کہ کون سچے لوگ ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون جھوٹے لوگ ہیں. معلوم ہوا کہ ہر دعویٰ کرنے والا سچا ہو ضروری نہیں ہے. ایمان کا دعویٰ کرنے والا سچا ہو ضروری. اللہ کی آیت نمبر 3 سورہ عنکبوت کی بتلا دی ہے کہ ہر ہر دعوے دار ایمان سچا ہو ضروری نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہم آزمائش کے ذریعے سے الگ کرتے ہیں کون سچے اور کون جھوٹے ہیں. اسی بات پر مجھے آیت یاد آتی ہے سورہ یوسف کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہر دعوی ایمان موحد ہو ضروری نہیں ہے. ہر دعوے دار ایمان مومن ہو، موحد ہو ضروری نہیں ہے. اس کے اندر شرک پایا جا سکتا ہے. اسے اللہ نے لفظ اکثر استعمال کیا، مطلب اکثریت ایمان کا دعویٰ، توحید کا دعویٰ رکھنے کے باوجود بھی شرک میں ملوث ہوتی ہے. سورہ یوسف کی اس آیت کے مطابق معلوم ہوا. اللہ کہتا ہے کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون لوگ سچے اور کون لوگ جھوٹے، ہم ایمان کے دعوے کے ساتھ انہیں آزماتے بھی ہیں. یہ جو اللہ کی آزمائش ہے ایمان کے ساتھ، یہ آزمائش صحابہ کے ساتھ ہوئی. اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری آزمائش یوم الاحزاب میں یعنی خندق کے دن ہوئی، جسے قرآن پاک نے اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے. صحابہ کرام کی جو آزمائش ہوئی، اللہ کہتا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اذ جاءوکم، اور جبکہ اے میرے نبی کے صحابہ، وَإِذْ جَاءوکم، جبکہ آئے دشمن تم پر، من فوقکم اوپر سے، ومن اسفل منکم تمہارے نیچے سے. مطلب چاروں طرف سے صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا یوم الاحزاب یعنی جنگ خندق میں. صحابہ کی جماعت بھی کم، اوپر سے دشمنوں کے دونوں پاٹھوں کے درمیان، چکی کے دوسرے 2 پاٹ ہوتے اس طرح بیچ میں پھنس گئے. اوپر سے بھی دشمن، نیچے سے بھی دشمن، ہر جگہ سے دشمن. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہاں تک کہ اس ماحول کو دیکھ کر آنکھیں پتھرا سی رہ گئی، پتھرائی سی آنکھیں رہ گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہاں تک کہ کلیجے، دل کے کلیجے، انسان کے کلیجے نکل کر منہ کو آ گئے ڈر کے مارے، دل دہل گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، صحابہ کی طرف سے اللہ کہہ رہا ہے یہاں تک کہ تم اللہ کے تعلق سے طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے. اللہ کے تعلق سے اتنا برا حال تھا اس وقت، ایسے حالات تھے کہ صحابہ اس جنگ میں اس طرح پھنس گئے کہ اللہ کے تعلق سے طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کہتا ہے یہاں ایمان والوں کو اصل میں آزمایا گیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر اصل میں ایمان والوں کو آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، انہیں زبردست جھنجھوڑا گیا. وقت جنگ خندق کا جو معاملہ اگر آپ پڑھیں سیرت میں تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کی بڑی زبردست آزمائش ہوئی، بڑی زبردست آزمائش ہوئی، جس کو خود قرآن نے الفاظ ادا کیا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ یہ بڑے سخت جھنجھوڑ دیے گئے. آیت نمبر 11 ختم ہوئی. وَإِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ،
یہاں تک کہ منافقوں نے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. کیا کہا منافقوں نے اور جن کے دلوں میں مرض ہے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جو تھا وہ تو بس ایک دھوکہ تھا. اگر وہ سچا ہوتا تو دشمنوں کے درمیان ہم نہ پھنستے, ہماری جانوں اور مالوں کا نقصان نہ ہوتا. منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کا وعدہ تو دھوکہ ہے, جھوٹا ہے. جو ایمان والے تھے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے, کہا اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا, ثابت قدم رہے جنگ کے میدان میں بھی جبکہ پوری طرح دشمنوں سے گھرے ہوئے. یہ ہے اصل آزمائش. کہ صحابہ کی آزمائش ہوئی, نبی کی آزمائش ہوئی, نبی کی انبیاء کی آزمائش. آپ کو پتا ہے اگر آپ کتاب المرضى یعنی بیماریوں کا بیان اگر آپ پڑھیں کوئی بھی حدیث اٹھا کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث آپ کو ضرور ملے گی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انبیاء کو جو بخار آتی ہے عام لوگوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ آتی ہے. انبیاء کو جو بخار آتی ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ. کیوں؟ نبی ہے, اللہ سے مدد مانگ لیتے اور بڑی لگزریس لائف, اکنامیکل اور بیسٹ لائف گزار کر چلے جا سکتے تھے. ان کی جو آزمائش ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کو اتنا بخار تھا کہ میں ٹھنڈی پٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر رکھ رکھ کر تھک جاتی, وہ سوکھ جاتی مگر بخار کم نہ ہوتا. جب آخری ایام کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا زیادہ شدت سے درد ہو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا میرا سر پھٹ جائے گا. یہ نبی ہیں, 2 جہاں کے سردار ہیں, ان کی آزمائش, انبیاء کی آزمائش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں رب کے آگے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں, روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ یہ جو جماعت ہے, جو چھوٹی سی ٹکڑی ہے, اگر یہ آج شکست کھا گئی تو قیامت تک اس دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا, خالص تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. نبی کی زبانی الفاظ, اتنی زبردست آزمائش. یہاں تک کہ روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوڑا ہوا کپڑا تھا وہ نیچے گر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال نہ رہا. اور بہت صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آتے کہتے اللہ رسول بس کیجئے بس کیجئے. آپ نے تہہ دل سے رب سے دعا مانگی, بس کیجئے, روک رہے. یہ ہے صحابہ کی اور انبیاء کی آزمائش. اور ہم مسلمان کیسے ہیں, بس ایمان کا دعویٰ کرتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری ہو گئی. بعض لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو جنت ہے وہ باپ دادا کی میراث ہے ہماری. حضرت آدم علیہ السلام اسی جنت سے آئے, ہمارے باپ اسی گھر سے نکال گئے, وہ ہماری میراث ہے, باپ دادا کی جائیداد ہے, وہ ہمیں نہیں ملے گی تو کسے ملے گی؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں ہی اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اے لوگوں اگر تم سیدھے ہو کر, تم صحیح ہو کر دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کرے گا اور ایسی قوم کو اٹھا کھڑا کرے گا جو اللہ اس کے رسول کی چاہنے والی ہوگی. معلوم ہوا کہ صرف دعوی ایمان سے اللہ تعالیٰ جنت نہیں دینے والا ہے. اگر صرف دعوی ایمان رہا اور آزمائش میں نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا, نام و نشان بھی اس دنیا میں باقی نہ رہے گا. اور یقیناً جس کا اس دنیا میں نام و نشان اللہ مٹا دے اس کو آخرت میں جنت کیسے مل سکتی ہے؟ بھلے ہی باپ دادا کی کیوں نہ جائیداد ہو, اللہ نہیں دینے والا. ضروری ہے کہ دعوی ایمان کے ساتھ ساتھ اس ایمان کو صحیح بھی کریں, اس ایمان کو درست بھی کریں, شرک سے پاک کریں, عقائد درست کریں, اعمال صالحہ کریں. اعمال صالحہ کہتے ہی ہیں وہ عمل جو یا تو قرآن مجید میں ملے یا پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملے. وہ اعمال صالحہ ہے جس کے ساتھ نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئے ان میں پورا اترنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست کرے, درست کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے مرنے سے پہلے سارے شرک سے جو ہم سے ہو گزرے ہیں جانے انجانے میں توبہ کر کے مرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ اعمال صالحہ کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.